میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں مولانا بلال رضوی کے بیان پر۔ اس نے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف بہت ہی غلط زبان استعمال کی اور آڑ بنایا کچھ ایسی باتوں کو جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پھیلائی جا سکے۔ اور ظاہر ہے کہ وَتُعِزُّ مَا تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ، جس کو رب عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے رب ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ساری طاقت ساری خیر تو اس کے ہاتھ میں۔ تو دیکھیے اس نے مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَاقْتُلُوهُ، اس کا سہارا لیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کرے، گالی دے، گستاخی کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ اور اس نے امیر اہل سنت کے حوالے سے باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، اس کی 15ویں جلد ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس سے سب کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صاب مرتد ہے، گستاخی کرنے والا، گالی دینے والا مرتد ہے۔ اور ساتھ فرمایا، اب یہاں لفظ غور کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے ائمہ مذہب، ہمارے ائمہ مذہب، ظاہر ہے کہ مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے ائمہ مذہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صاحب مرتد ہے، اور اس کے سب احکام مثل مرتد، سب احکام مثل مرتد، جیسے مرتد کے لیے حکم ہوتا ہے ویسے اس کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ مرتد اگر توبہ کرے تو کیا ہوگا؟ کہا توبہ قبول کریں گے اور قتل نہ کریں گے۔ یہ دیکھ لیجیے، توبہ قبول کریں گے اور قتل نہ کریں گے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ رضوی کہلاتے ہیں، تو ذرا بتائیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حوالے سے آپ کیا فتویٰ لگائیں گے، یا پھر بالکل پڑھی لکھی بات کریں کہ فلاں فلاں ائمہ کے نزدیک یوں مسئلہ ہے، اور اس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا اور حنفیوں کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے بات کر دی۔ جو انہوں نے کہا جی میری دعوت اسلامی میں آ جاؤ، میری پارٹی، کہاں کہا انہوں نے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں گمراہ کرتے ہو لوگوں کو؟ توبہ کا کہا، بھائی توبہ کر لو، عاشق رسول بن جاؤ۔ یہ کس نے کہا کہ گستاخی کی سزا تمہیں نہیں ملے گی؟ کہا گیا کہ 1212 مساجد بنائیں گے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا مساجد نہیں بنائیں گے، ہم جو ہے سر جو ہے اس کا کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ آگے سے جواب دیتا ہے، یعنی اس کے نزدیک 1212 مساجد بنانا، مسجدیں بنانا کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اس سے عشق رسول نہیں پھیلتا۔ کیا اللہ کی رحمت سے دوری ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ مسجد بنانے سے اللہ کی رحمتیں نہیں برستی؟ مسجد میں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ مسجد کہتا ہے مساجد ساری حضور کے لیے ہیں، تو اسی لیے تو بنا رہے ہیں، بھائی حضور کے لیے ہی تو ہیں، تبھی تو بنا رہے ہیں۔ وہ مساجد حضور کے لیے ہیں تو حضور کے لیے ہی تو بنا رہے ہیں۔ تم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ فیض آباد جب لاسٹ ٹائم دھرنا ہوا تھا تو اس وقت سٹیج کے اوپر تمہاری ہی پارٹی کے لوگوں نے دیوبندیوں کو دعوت دی تھی، اور دیوبندیوں نے آ کر جناب وہاں تقریریں کی تھی، اور سمیع اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ یہ کر دے، وہ پتہ ہے سمیع اللہ کون ہے؟ یہ وہ جو تقریر کر رہا تھا، جس وہابی کو تم نے کہا۔ اسی فتاوی رضویہ شریف میں یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ 154 پر کہ وہابی مرتد ہے اور مرتد مورد لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں وہابی مرتد ہے کہ نہیں؟ گستاخ ہے نا، یہاں اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ وہابیہ خود کفار ہیں، جیسا کہ حسام الحرمین، فتاوی علماء کرام حرمین شریفین سے ظاہر، یہ یہاں لکھا ہوا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بتائیے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فتوے دیے۔ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے تحذیر الناس، اس مولانا قاسم ننوتوی اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ کہتا ہے اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ دیکھیں، تو وہ تو کعب بن اشرف کو قتل کرتے تھے نا صحابہ کرام، تو آرڈر دیا تھا مسجدیں نہیں بنانی۔ تم نے کتنے وہابی قتل کیے؟ بولو منہ سے بولو، اور حضور سے تمہیں وفا ہے تو بتاؤ کتنے مرتد تم نے مارے ہیں، کتنے گستاخ تم نے مارے ہیں؟ تمہارے آس پاس بستے ہیں جو اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی تو قادیانی بھی کہتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا یہ صفحہ نمبر 118 پہ کہ نماز میں رسول کا خیال گدھے کے خیال سے بھی برا ہے؟ استغفر اللہ، یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو اس کے ماننے والوں کو تم نے کب قتل کیا؟
کعب بن اشرف کے لیے تو تم نے یہ حدیث پاک سنا دی نا. اچھا یہ جو ہے یہ تالیفات رشیدیہ، ٹھیک ہے، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. صفحہ نمبر 98 سے اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے. تو ایسے جو اللہ کے گستاخ ہیں، رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یہ کتاب ہے مختصر زاد المعاد. اس کتاب کا لکھنے والا یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس وہابین جس کے نام سے لوگوں کو وہابی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جن پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، وہ گستاخ 264 نمبر صفحے پہ باقاعدہ یہاں پہ کیا کہتا ہے یہ دیکھو. اور اس پہ وہ بکواس کر رہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے. رسول کے بارے میں ذلیل کا لفظ استعمال کیا. تمہاری غیرت ایمانی کہاں مر گئی ہے؟ حسد اور بغض میں تمہاری پتہ نہیں تمہاری عقل کدھر چڑھنے چلی جاتی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ جناب انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں؟ دیکھو جی تم نے کیا کیا ہے. ممتاز قادری تمہارا غلام تھا یا امیر اہل سنت کا غلام اور نوکر لگتا تھا؟ ان کا مرید تھا یا تمہارا کچھ لگتا تھا؟ بتاؤ. پارٹی ساری اس کے نام پہ کھڑی کی. سیاست کرتے ہو دین کے نام پر. ہم وہاں سے وہاں آئیں گے پھر واپس چلے جائیں گے کیونکہ ہمیں ووٹیں ملیں گی، یہ کریں گے. کیا تمہاری کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہمیں پتہ نہیں ہے. دعوت اسلامی تو ہر دور میں کھڑی رہی. خدا کی قسم اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. میں کہتا ہوں یار مدنی چینل پہ بتاؤ سوائے اہل سنت کے کوئی اور کسی کی بات کی ہو؟ تم تو ٹی وی چینل پہ دوسرے لوگوں کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتے ہو. بولو امیر اہل سنت نے کبھی کسی گستاخ سے کوئی ملاقات ہے؟ تم نے ٹکٹ کس کس کو دیے؟ تمہارے جلسوں میں وہابی آ کے تقریر کرتے رہے، گستاخ رسول آ کے تقریر کرتے رہے، تمہاری حمایت کا اعلان کرتے رہے. تمہاری رگے ایمانی وہاں مر گئی تھی کیا؟ شرم کرو، حیا کرو. کہتے ہو ہماری پارٹی، تمہاری پارٹی میں ہے کیا؟ اگر اطاری نکال دو میں دیکھتا ہوں تمہاری پارٹی بچتی کیا ہے. آپ کو کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ آپ بزدل پیدا کرتے. ممتاز قادری بزدل تھا، ظہیر قادری بزدل تھا، سلیم قادری بزدل تھا، عباس قادری بزدل تھا، یا آج جو غلامان امیر اہل سنت ہیں وہ بزدل ہیں؟ بے وقوف انسان. احمد رضا کے غلام بھی کبھی بزدل ہوا کرتے ہیں. کیا تم بے وقوف آدمی ہو؟